عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم صاحب الجود والکرم، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ محترم ناظرین کرام، عزاداران مظلوم سرکار سید الشہداء، ایام عزا چل رہے ہیں پوری دنیا میں، مؤمنین اور غیر مومنین بھی ذکر حسین میں مصروف ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں، ذکر حسین سن رہے ہیں، مصائب حسین پر گریہ کر رہے ہیں، نوحہ و ماتم و مجلس کر رہے ہیں، اور فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، علی کو ان کے لخت جگر کا پرسہ دے رہے ہیں، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی پرسہ دے رہے ہیں۔ میں بھی اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں سرکار سید الشہداء اور اولاد سید الشہداء، خاندان سید الشہداء، اصحاب و انصار سرکار سید الشہداء کا پرسہ دیتا ہوں امام کی خدمت میں۔ ناظرین، یہ خمسہ ہر سال امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام گھاٹ، جو کہ پیپے والے پل کے پاس لکھنؤ میں ہے، ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ خمسہ آن لائن ہو رہا ہے، اور اس کی آج آخری مجلس ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے علماء نے، ذاکرین نے اپنے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے۔ بہرحال چونکہ یہ آن لائن مجلس ہے، بہت تفصیلی مجلس بھی نہیں ہوگی، مختصر سے مجلس ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، دیکھیے آج اس پوری دنیا میں، پوری سرزمین پر، یقین جانیے اور آپ جانتے بھی ہیں، پوری دنیا میں امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، ٹھیک؟ اور یاد منانے والوں میں دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حسین کو فقط چاہتے ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جو حسین کو چاہتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ جو حسین کو چاہتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں حسین کا کوئی ایک پہلو اچھا لگا، کوئی ایک پہلو آپ اپنے ذہن میں مثال تصور میں لا سکتے ہیں، کوئی چیز ہے، کسی انسان کو کسی سے لگاؤ ہو گیا۔ دیکھیے چاہت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چاہت کسی بھی چیز سے ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں گاڑی کی چاہت ہے، گاڑی پسند ہے، لہٰذا گاڑی کی چاہت ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں مخصوص قسم کے لباس کی چاہت ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو مخصوص قسم کی گھڑی کی چاہت ہے۔ تو چاہت جب ہوتی ہے نا، تو اس کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے، اور اس چیز کو انسان پسند کرنے لگتا ہے، اس سے چاہت کرنے لگتا ہے، لیکن وہ چاہت تک محدود رہتی ہے، اس کے آگے نہیں جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر چاہت بھی ہونا چاہیے ہے، اور ساتھ میں ماننا بھی، اطاعت بھی ہونا چاہیے ہے۔ بھئی دنیا میں امام حسین کا غم منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان بھی مناتے ہیں، غیر مسلم بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ بھی مناتے ہیں، غیر شیعہ بھی مناتے ہیں، سب حسین کا نام لے رہے ہیں۔ ویسے بھی فقرہ آپ حضرات کے پاس ذہن میں ہے کہ ایک وقت آئے گا، لاکھ کوشش کر لے کہ حسین کو دبا دیں، حسین کی آواز کو دبا دیں، حسین کے مقصد کو دبا دیں، حسین کے شہادت کو دبا دیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا کہا؟ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور دیکھیے دنیا میں ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ حسین سے لگاؤ، یہ حسین سے محبت، یہ حسین سے چاہت
دلیل ہے اس بات کی کہ ہر قوم کہہ رہی حسین ہمارے ہیں، یہ کسی ایک فرقے سے مخصوص نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ آیا صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، یا حسین کی باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، یا حسین کی قربانی پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھئی غیر ہیں، حسین کا منا رہے ہیں، لیکن کیا وہ اسلام سے مشرف ہو رہے ہیں؟ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، حسین کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں؟ وہ حسین کا ذکر بنا رہے ہیں تو حسین کو آپ غور تو کریں کہ حسین کون ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حسین کا تعزیہ اٹھا رہے ہیں، آپ حسین کے لیے ماتم کر رہے ہیں، آپ حسین کے لیے سبیلے لگا رہے ہیں، آپ حسین کے لیے حسین کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ تو غور کریے کہ جس وقت حسین قتل ہو رہے تھے، آخر حسین کس حالت میں تھے؟ حسین سجدے کی حالت میں قتل ہو رہے ہیں۔ تو اگر چاہت کے ساتھ حسین کی اطاعت بھی ہوتی، حسین کے کردار اور سیرت پر عمل کرنا بھی مقصد ہوتا، تو وہ فوراً دیکھتے کہ نہیں، حسین ابن علی آخر یہ سجدے میں سر کٹا رہے ہیں، تو آخر یہ کس کا سجدہ کر رہے ہیں حسین ابن علی؟ آخر یہ کس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں؟ آخر یہ حسین کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ حسین کا رب کون ہے؟ حسین کا خالق کون ہے؟ حسین کا مالک کون ہے؟ حسین کا خدا کون ہے؟ تو اگر حسین کو چاہ رہے ہیں تو حسین کی معنی بھی ہم دیکھیں، غور کریں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حسین اتنا عظیم ہے، جب حسین اتنے بافضل ہیں، بافضیلت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا کریم ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو ان کو احساس ہوگا، جو امام حسین کی زبان مبارک سے صدائے تکبیر اللہ اکبر بلند ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہوگا کہ حسین آخر یہ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ حسین جو کہہ رہے ہیں کہ خدا سب سے بڑا ہے، تو اب سب سے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکانا ہے، نہ درخت کے سامنے، نہ پانی کے سامنے، نہ پتھر کے سامنے، نہ کسی چیز کے سامنے۔ سر جھکانا ہے تو فقط خالق کے سامنے، حسین کے خالق کے سامنے، حسین کے رب کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو یہ قسم ہے کہ جو مان رہی ہے، جو چاہ رہی ہے، حسین کو پسند کرتی ہے، لیکن مانتی نہیں حسین کی۔ آج یاد منائی، کل حسین فراموش ہو گئے، بھول گئے، حسین کو بھول گئے۔ اب جو دوسری قسم آتی ہے، اب دوسری قسم میں بھی یاد رکھیے گا دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ میں حسین کو چاہتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، اور ایک قسم وہ ہے کہ جو فقط زبان سے جو فقط دل سے، ایک قسم وہ جو زبان سے کہتی ہے حسین کو مانتا بھی ہوں، چاہتا بھی ہوں، دوسری قسم کے جو صرف زبان سے نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم حسین کو چاہتے بھی ہیں، حسین کو مانتے بھی ہیں۔ اب عزیزو، یہ جو ہم نے کیٹیگریز آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب ان کیٹیگریز پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نجات کہاں پر ہے، کامیابی کہاں پر ہے، اور حسین کی سچی محبت کہاں پر ہے۔ وہ تیسری قسم جو ہے کہ جہاں پر حسین کو فقط زبان سے نہیں بلکہ زبان اور دل اور عمل اور کردار کے ذریعے سے حسین کو مان رہے ہیں۔ زبان سے بھی ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، اور ہمارا عمل بھی کہہ رہا ہے کہ آقا حسین ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ اور عزیزوں، جو یہ دو قسمیں میں نے بیان کی، جو ابتدائی طور کے اوپر کہ جو صرف حسین کو مانتے ہیں، چاہتے ہیں، دوسری جو چاہتے مانتے دونوں ہیں، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ جو چاہ رہے ہیں وہ تو غیر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا طریقہ اختیار کریں، انہیں چاہیے کہ وہ ہماری روش کو اختیار کریں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا سلیقہ عزاداری اختیار کریں، نہ کہ ہم ان کے طریقوں کو اختیار کریں، نہ کہ ہم ان کے راستوں کے اوپر چلیں، نہ کہ ہم ان کے بتائے ہوئے سلیقے اور طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہو۔ نہیں، وہ ہم سے سیکھے۔ اگر ہم ان کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں تو پھر ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہونا چاہیے کہ ان کا طریقہ عمومی ہونا چاہیے ہے، ان کا طریقہ جہالت پر مبنی ہونا چاہیے ہے، ہمارا طریقہ حسین ابن علی کے راستوں کے اوپر ہونا چاہیے ہے، اور ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم سید سجاد کے طریقوں پر چلیں، ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کے طریقوں پر چلیں۔ کون سا مسئلہ ہے؟
ہمارے سامنے کردار بھی ہے، ہمارے سامنے سیرت بھی ہے، ہمارے سامنے طریقہ عزاداری اور سلیقہ ماتم و گریہ بھی ہے، ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ لیکن بضد ہے کہ نہیں ہم رسومات پر ہی عمل کریں گے، تو کریے بھائی، آپ کو اپنی رسم مبارک ہے، ہمیں طریقہ امامت مبارک ہو۔ ہم سلیقہ سیکھیں گے عزاداری کا تو فقط اماموں سے، جس چیز کو امام منع کر دیں گے ہم عزاداری میں نہیں داخل کریں گے، جس چیز سے امام روک دیں گے ہم اس کو ہرگز اپنے مصائب و مجلسوں میں فرش عزا پر نہیں داخل کریں گے۔ ہم خلوص سے حسین کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو میں نے مقدمہ اتنا بیان کیا، وہ مسئلہ یہی ہے کہ اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے پابندیاں تھیں اور احتیاط بھی لازم تھی، ضروری تھا احتیاط کریں، ہیں؟ تو یہ نہ سوچئے کہ 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر حسین کیسے ہوگا، نہیں، ذکر حسین تعداد کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ذکر حسین مجمع کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ذکر حسین افراد کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ہم ذکر حسین کے محتاج ہیں۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے اس مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں مجلسیں نہیں کی یا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم تو گویا کہ عزاداری نہیں ہو پا رہی، نہیں، یہ نہیں، آپ کے ہزاروں کی تعداد کے اکٹھا ہونے سے حسین زندہ نہیں ہیں، ذکر حسین زندہ نہیں ہیں، کربلا زندہ نہیں ہیں، بلکہ ذکر حسین سے ہم زندہ ہیں، کربلا سے ہم زندہ ہیں، مجلسوں سے ہم زندہ ہیں، ہمیں زندگی ملتی ہے ذکر حسین سے۔ اور اس چیز کا احساس ہر انسان کر سکتا ہے کہ جب اس کے اوپر رونے پر پابندی ہو جائے کہ نہیں تم گریہ نہیں کر سکتے ہو، تم کو قید کیا جاتا ہے، تب اس کے دل سے پوچھیے کہ کیا ہوتا ہے، تب اس سے پوچھیے کہ کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے۔ تڑپتا ہے کہ میں آقا حسین کا ماتم نہیں کر پاؤں گا اس مرتبہ، پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہوں کہ نہ، یہ تڑپ ہونا چاہیے ہے، یہ نہیں کہ نہیں یہ کیا کرے، نہیں، ہم نہ رسموں کے محتاج ہیں، نہ ہم افراد کے محتاج ہیں، نہ ہم حکومت کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی قید و بندش کے محتاج ہیں، ہم دل سے حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہم دل سے حسین کا گریہ کرتے ہیں، عزاداری دل سے ہوتی ہے۔ اور اس مرتبہ آپ دیکھ لیجئے جتنی مجلسیں اس مرتبہ ایام عزا میں خصوص طور کے اوپر شام غریبہ ہوں، یہ کبھی نہیں ہوتی تھی، ہر محلے میں 2-3 مجلسیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حسین کا ذکر جہاں پر خلوص ہوگا وہاں پر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ریاکاری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تقابل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خلوص سے کریے، جو آپ کے پاس ہے اس کو دیے۔ بہرحال قرآن کی آیت آپ دیکھیے کیا ہے جو میں نے سرنامہ کلام جس کو قرار دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن۔ نفس مطمئن کون ہوتا ہے؟ کس کا نفس مطمئن ہوتا ہے؟ وہ آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ جس کا نفس مطمئن ہوگا، ارجعی الی ربک، خدا اس کو آواز دے گا، عام لوگوں کو نہیں خدا آواز دے گا، آواز دے گا اس کو کہ جس کا نفس مطمئن ہوگا، ارجعی الی ربک، کہ اپنے رب کی جانب پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ۔ دوسری دیکھیے دلیل، دوسری صفت کیا ہے؟ کیا کہ اپنے رب کی جانب پلٹا اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، یعنی رضا دونوں طرف ہے۔ میں اکثر یہ جملے مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے منہ میاں مٹھو ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں شیعہ ہوں، میں عزادار ہوں، اور دوسرے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ خلاف عزا ہے، یہ مخالف عزا ہے، یہ مخالفین میں سے ہیں۔ پہلے خود تو شیعہ ہونے کی سند حاصل کرو، پہلے خود تو عزادار ہونے کی سند حاصل کرو، پھر دوسرے کو کہنا کہ یہ خلاف عزا ہے، یہ مخالف عزا ہے۔ نہیں، اپنے سے اپنے کو شیعہ کہنا بہت آسان ہے، کمال تو یہ ہے کہ امام تم سے کہیں کہ تم ہمارے شیعہ ہو۔ کچھ کیا میں اشارہ کرتا چلوں، وضاحت نہیں کروں گا واقعی کہ آپ حضرات واقف و آشنا ہے کہ کسی نے کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے ہو؟ مختصر کر کے واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا جی تنور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ مولا یہ کیا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں
اور آپ کہہ رہے ہیں جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ. مولا میں چاہنے والا ہوں آپ کا. اتنے میں دوسرا چاہنے والا آ گیا. اب دیکھیے وہ آیا, ابھی بھی آ رہا ہے, اس کو نہیں معلوم کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا بات چیت ہو رہی ہے, نہیں ہے نا. امام نے اس سے کہا جاؤ کود جاؤ. سوال و جواب نہیں, نہ چوں نہ چرا, کچھ نہیں. ادھر امام نے کہا, وہ خاموشی سے آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد وہ تنور میں جلتے ہوئے تنور میں کود گیا. امام نے کہا دیکھا یہ ہوتی ہے چاہت. مولا یہ کون سی چاہت ہے کہ آپ اس کو مرنے کے لیے بھیج دیں؟ اچھا تو جا کے دیکھو تو مرا ہے کیا ہوا ہے. اب جو دیکھا تو کیا ہے, آگ گلزار بن چکی تھی. میں یہیں پہ یہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابراہیم تھے کہ جن کے لیے آگ گلزار بنی تھی, یہ فخر ابراہیم ہے کہ جن کے چاہنے والوں کے لیے آگ گلزار بن رہی ہے. یعنی یہ مرتبہ دیکھیے, یہ فخر ابراہیم ہے کہ جن کے لیے نہیں بلکہ جن کے چاہنوں کے لیے, چاہنے والوں کے لیے آگ گلزار بن رہی ہے. تو کہا کہ دیکھو جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ نتیجہ نہیں سوچتا, اسے معلوم ہے کہ امام نے کہا ہے تو نتیجہ بہتر ہی ہوگا, امام نے کہا ہے تو ہم نقصان میں نہیں ہوں گے, امام نے کہا ہے تم ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہے چاہت. یہی تو ہے کہ جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ امام کی آواز پر لبیک کہہ دیتا ہے, کوئی سوال و جواب نہیں ہے. تو امام جس کو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ دراصل شیعہ ہوتا ہے. ہم اپنے سے کہیں تو کیا مسئلہ, کون سی فضیلت ہے, کون سا بڑا مسئلہ ہے, کون سے بہت بڑے ترم خواہ بن گئے. شیعہ آج دیکھیے دنیا میں ہی چل رہا ہے. ہم شیعہ ہیں, یہ غیر شیعہ ہیں, ہم شیعہ ہیں, یہ مخالف شیعہ ہیں, ہم عزادار ہیں, یہ خلاف عزادار. اما میاں آپ کون ہوتے ہیں؟ پہلے آپ تو اپنے عزادار ہونے کو ثابت کریے. آپ تو بتائیے کہ کون سی آپ نے کیا سیکھا کربلا سے. کیا کربلا سے آپ نے فقط یا حسین ماتم کرنا سیکھا ہے؟ اگر صرف یا حسین کرنا سیکھا ہے تو اس کا مطلب آپ کچھ نہیں ہیں. اگر صرف ماتم کرنا زبان سے سیکھا ہے تو زبان سے تو پوری دنیا کر رہی ہے. مسلم بھی کر رہے ہیں, غیر مسلم بھی کر رہے ہیں, شیعہ بھی کر رہے ہیں, اہل سنت بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. پھر ان میں ہمیں فرق کیا رہا؟ کمال تو یہ ہے کہ ہم پیغام عاشورہ کو سمجھیں, کمال تو یہ ہے کہ ہم پیغام کربلا کو سمجھیں, کمال تو یہ ہے کہ ہم سجدہ آخر کو سمجھیں. تب جا کر کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شیعت کیا ہوتی ہے, کربلا والے کیا ہوتے ہیں. عزادار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں کسی دوست سے, آپ کے رشتہ دار سے, دوست سے, بھائی سے, چچا سے, کسی سے بھی کسی بات کے اوپر ناراضگی ہو گئی, آپ اکڑ گئے, نہیں میں نہیں معافی مانگوں گا, انہوں نے غلطی کی ہے, میں کیسے. اور سامنے والا اگر بار بار اصرار بھی کر رہا ہے کہ صاحب کسی کو بیچ میں میڈیٹر بنا کر کے بات کرنا چاہ رہا ہے درمیان میں, کہ بھئی ہم تو ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, مصلحت کرنا چاہتے ہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں, وہی نہیں ہے, وہ کر میں صاحب پہنچے کہ صاحب کیا فائدہ ہے, آپس میں رشتہ داروں میں تعلقات نہیں خراب ہونے چاہیے, میل کر لیے, صلح کر لیجئے. کہا نہیں, انہوں نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جس کو میں بھول نہیں سکتا. میں زندگی میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے جنازے پہ شامل نہ ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ انہوں نے ایسا کام کر دیا, میں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا. ہیں کون؟ مولائی حسین کے عزادار, حسین کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے میرے ساتھ وہ کیا, میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کر دیا, میں نہیں معاف کروں گا, کچھ ہو جائے. ذرا سوچو, تم یہ کہہ رہے ہو میں نہیں معاف کروں گا, اور جس کا ماتم کرتے حسین ابن علی نے حر کو کیسے معاف کر دیا. امام حسین بھی بضد ہو جاتے, نعوذ باللہ. ہاں نہیں, حر میں تمہیں کیسے معاف کروں. یہ جو 3 دن سے خیمے میں میرا چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا شیرخوار بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں, اور صرف خشک نہیں ہوئے ہیں بلکہ زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں. یہ جو میری چھوٹی سی چہیتی سکینہ ہے, یہ جو ہر خیمے میں جا رہی ہے, الاتش الاتش الاتش, یہ تمہاری دین ہے. اے حر, اگر تم نہ ہوتے تو میرا بچہ پیاسا نہ ہوتا. حر, اگر تم نہ ہوتے تو سکینہ پیاسی نہ ہوتی. حر, اگر تم نہ ہوتے
تو میرا لال علی اکبر پیاس سے نہ تڑپتا، میرا بھتیجا قاسم نہ تڑپتا پیاس سے، میرے بھانجے اون محمد نہ تڑپتے، خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے نہ تڑپتے۔ اور میں تمہیں کہاں معاف کروں گا، زندگی میں نہیں کر سکتا۔ اگر حسین ابن علی یہ جملہ کہہ دیتے تو آج حضرت حر نہ ہوتے، حضرت حر نہ ہوتے۔ لیکن اگر ہم اس چیز پر اڑ گئے تو اس کا مطلب ہم حسین کو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلا درس، ویسے تو امام حسین نے اپنی پوری زندگی خصوصاً 2 محرم سے 9 محرم 10 محرم تک مستقل درس دیے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی مضمون، کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی میدان آپ لے لیجئے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہدایت ملے، مجھے کوئی ہیلپ ملے، مدد ملے، تو کہیں نہیں جانے کی ضرورت ہے، کربلا چلے جائیے، بس کربلا پڑھیے، تمام میدان آپ کے سامنے کھولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا صبح عاشور، روز عاشورہ، صبح عاشور جب سب سے پہلا جو امام نے درس دیا وہ یہ دیا اپنے چاہنے والے کو کہ دیکھو ہور کو، جب حسین ابن علی کے جس کی وجہ سے پورے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جب ہور کو حسین معاف کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، تم کیوں نہیں معاف کرو گے؟ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو ضرور معاف کرو گے۔ اور جیسے ہو رہا ہے فوراً کلیجے سے لگا لیا حسین ابن علی نے، اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کائنات کا وہ عظیم ترین انسان جس کو رسول اعظم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اتنے رحم دل تھے کہ جو خود رحمت بن کر کے آئے تھے، کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ رسول اعظم کے آنے کے بعد خداوند عالم نے زمین پر عذاب نازل کرنا ختم کر دیا۔ جو پہلے انبیاء کے دوران جو ہے عذاب نازل ہوتے تھے، تو رحمت الہی، رحمت خداوندی بن کر کے زمین پر نازل ہوئے ہیں، انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے نازل ہوئے ہیں۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھو میں اسی محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، کہ جن کا کردار و سیرت تمہارے سامنے موجود ہے کہ علی کس طرح سے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، ہیں؟ اور امام حسین تو ویسے بھی کہہ کے چلے تھے کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرت جدی، میں جدی بابی میں اپنے بابا اور اپنے جد کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ امام حسین نے روز عاشور سب سے پہلے اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کر کے بتایا کہ دیکھو حسین کا مقصد سیرت محمدی اور سیرت علوی سے الگ نہیں ہے، یہ وہی سیرت ہے جو محمد مصطفیٰ کی سیرت تھی، یہ وہی سیرت ہے جو علی مرتضیٰ کی سیرت تھی۔ اور وہ سیرت کو بتایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اگر کوئی تم سے معافی کا طلبگار ہو تو معاف کر دو، بلکہ نہیں بھی معافی مانگ رہا ہے اور تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ شرمندہ ہے تو وہیں پر اس کو معاف کر دو، گلے لگا لو، کیونکہ حسین نے گلے لگایا تھا، ہیں؟ تبھی تو آپ ہوں گے۔ تو امام نے، میں پھر اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ امام جس کو سند دے رہے ہیں وہ ہوتا ہے شیعہ، وہ ہوتا ہے عزادار۔ دراصل سند ملنا اہم ہے، اور اگر سند مالک کائنات کی طرف سے مل رہی ہو، خالق کائنات کی طرف سے سند مل رہی ہو، سند الہی ہو، الہی سند ہو کہ خدا قرآن کریم میں جبرائیل کے ذریعے سے اپنے نبی کے اوپر قرآن کی آیت کو نازل کر کے یہ سند جو الہی سند ہے وہ دے رہا ہو کہ دیکھو سند خدا کی طرف سے جب ملتی ہے تو سند کی عظمت کیا ہوتی ہے، سند تو خدا کی طرف سے مل رہی ہے نا، کہ حسین یہاں پر رضا کا مسئلہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر سند 2 طرفہ ہے، بندہ خدا سے راضی ہو رہا ہے اور خدا بندے سے راضی ہو رہا ہے، بندہ خدا سے راضی ہو رہا ہے اور خدا بندے سے راضی ہو رہا ہے۔ جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو جنت میں جانے کی تمنا نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا خود کہتا ہے فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری جنت میں داخل ہو جا۔ دنیا کے تمام انسان
جنت میں جانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، جنت میں جانے کی دعا کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں جنت کے لیے، لوگوں کی امداد کرتے ہیں جنت کے لیے، نصرت کرتے ہیں جنت کے لیے، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں جنت کے لیے. لیکن عزیزوں یہاں پر مرحلہ دوسرا ہے. یہاں پر حسین قربانی جنت کے لیے نہیں دے رہے ہیں، جنت کے لیے تو خود خداوند عالم کہہ رہا ہے اے حسین میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، اب تو میرے جنت میں داخل ہو جا. یہ ہے مرتبہ حسین ابن علی، یہ ہے فضیلت حسین ابن علی، یہ عظمت حسین ابن علی. تو عزیزان محترم اس مجلس کا مقصد صرف یہی ہے معراج کے مجلس کا کہ آپ عظمت سمجھیں، فرش اعضاء کی عظمت سمجھیں، مقصد حسین کی عظمت سمجھیں، اس ذکر کی عظمت سمجھیں، مصائب سرکار سید الشہداء کی عظمت سمجھیں، مقصد سمجھیں، پیغام عاشورہ کو سمجھیں، پیغام کربلا کو سمجھیں. ان تمام چیزوں کو اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ آپ کہاں ہیں؟ کیا مکاری ہو رہی ہے؟ کیا تماشا ہو رہا ہے کہ ایک وقت معین آیا اور تماشا شروع ہوا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں معلوم کس نے جملہ کہا، نہیں معلوم کس نے جملے کو رائج کیا، لیکن جملہ بہت اچھا ہے جس نے بھی کہا ہے. ویسے بھی میں اکثر مجالس میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ میں 8 ربیع الاول کو رخصت حسین کا قائل ہی نہیں ہوں کہ رخصت ہو رہی ہے. میں اس چیز کا قائل نہیں. میں الوداع نہ میں الوداعی مجلس پڑھتا ہوں، نہ میں الوداعی چیز کے لیے حمایت کرتا ہوں. الوداع کیسی؟ نہیں، کلو یومن عاشورہ و کلو ارض کربلا. جس نے بھی جملہ کہا بہترین جملہ ہے کہ سن 61 ہجری کے بعد یاد رکھنا، سن 61 ہجری کے بعد حسین ابن علی کہہ کر کے چلے گئے کہ میں قربانی دے رہا ہوں دین کے لیے. تحریک چلا کر کے گئے ہیں، تحریک چل رہی ہے. لہٰذا اب جب تحریک چل رہی ہے، تحریک کیا ہوتی ہے بس اس کے بعد میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس بات کی وضاحت کے ساتھ. کوئی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تحریک چلائی، ٹھیک ہے، اب اس تحریک میں شامل ہوتے رہ گئے انسان. وہ چل رہی ہے، اگر اچھی تحریک ہے تو سب کا فریضہ ہے کہ اس تحریک میں شامل. نہ جانے کتنے دنیا میں لوگوں نے تحریک چلائی. میں جس جامعہ کا پڑھا ہوں تنزیل المکاتب کا، غلام عسکری صاحب نے ایک تحریک چلائی، ٹھیک ہے، تو غلام عسکری صاحب تو چلے گئے، وہ تحریک چل رہی ہے. اور تحریک چلنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس تحریک کا جز بنتے چلے جاؤ. اور جز بننے کے لیے کیا ہوگا؟ تمہیں روز بیدار ہونا پڑے گا، تمہیں روز شامل ہونا پڑے گا، تمہیں روز اس تحریک کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اس تحریک کو حیات دینے کے لیے سعی کرنا پڑے گی. یہی تو ہوتی ہے، یہی مسئلہ یہاں پر ہے. اور تمام تحریکیں اسلامی وہ کربلا سے نکلی ہیں سن 61 ہجری کے بعد. سن 61 ہجری سے تو امام حسین نے تحریک دے دی. اب اس تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب محرم آئے گا تب اس تحریک پہ شامل ہوں گے، نہیں، تحریک شروع ہو چکی ہے، وہ قیامت تک کے لیے چلنے والی ہے. لہٰذا جس نے بھی جملہ کہا بہترین جملہ کہا. لہٰذا اب کلو یومن عاشورہ، تمہیں ہر دن کو عاشورہ سمجھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ فقط 10 محرم ہی روز عاشورہ، نہیں، ہر دن کو تمہیں عاشورہ سمجھنا ہے اور ہر زمین کو تمہیں کربلا سمجھنا ہے. تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ آج ہم روز عاشورہ کھڑے ہوئے ہیں اور سرزمین کربلا پر حسین کے ساتھ ہیں، حسین کی تحریک میں شامل ہیں، حسین کے مقصد میں شامل ہیں. تب جا کر کے تم کہیں حسین کے ساتھ شامل ہو سکتے ہو. بس میں یہیں پر اپنے مصائب دے کر کے 2-4 منٹ مصائب و زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں آپ سمجھ رہے میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد حسین کو ہم سمجھیں. ریاکاری، مکاری یہ سب ختم ہونا چاہیے، فقط خلوص ہونا چاہیے. اور خلوص کا تقاضا یہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. حسین ابن علی تو خود آواز دے رہے ہیں، خود آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے ناصر جو حسین کی مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا. عزادارو جب حسین ابن علی نے سرزمین کربلا پر
یہ آواز استغاثہ بلند کی تاریخوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، شہداء کی لاشیں تڑپے، آواز دی مولا، موت نے مجبور کر دیا تھا۔ عزادارو، یہ آواز حسین کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے حسین ابن علی سرزمین کربلا سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دے رہے تھے کہ دیکھو یہ تحریک حسین نے شروع کر دی ہے، اس تحریک میں اب تمہیں ہم کو دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حسین کی نصرت کرتا ہے، حسین کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ ہاں ہاں عزادارو، یہ تو مقصد حسین تھا، یہ تو تمنا حسین تھی، لیکن ایک مرتبہ جب یہ لاشوں کی آوازیں ختم ہوئیں، لاشوں کی آوازیں جب ختم ہوئیں، اس کے بعد کیا دیکھا حسین نے، کیا سنا کہ خیام حسینی سے آوازیں آ رہی ہیں۔ حسین واپس آئے، بیویوں کا کوہرام تھا، حسین نے آواز دی، بہن زینب خیریت تو ہے؟ آخر یہ حسین کی زندگی میں یہ خیمے سے آواز کیسی، یہ گریا و نالوں کی آواز کیسی ہے؟ ہاں جناب زینب نے کہا بھیا حسین غضب ہو چکا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی اصغر، جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے نیچے گرا لیا، اور اس کے بعد بہت کوشش کی، لیکن علی اصغر کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، کہا ہاں زینب، میں اپنے لڑکے کا، اپنے بچے کا مقصد سمجھ گیا، میں نے آواز استغاثہ بلند کی تھی نا، ارے حسین کا کوئی ناصر نہیں تھا نا، لہٰذا علی اصغر، جناب علی اصغر کے پاس پہنچے، کانوں میں حسین نے کچھ کہا، علی اصغر ہمک کر کے حسین کی آغوش میں آ گئے۔ ہاں عزاداروں، حسین کی آغوش میں آئے، اور آنے کے بعد اب حسین آگے بڑھے، چاہتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکلیں، لیکن عزاداروں جناب سکینہ نے آ کر کے ابا کا دامن پکڑا، بابا علی اصغر کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ عزاداروں، امام حسین نے بڑے مظلومانہ طریقے سے، بڑے دردناک طریقے سے جناب سکینہ سے کہا، میری بچی سکینہ، تم تو جانتی ہو نا کہ تمہارا بھیا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ ہاں بابا، میرا بھیا بہت پیاسا ہے، میں جانتی ہوں بہت پیاسا ہے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی کو پانی پلا لاؤں، میں جا رہا ہوں تاکہ ان لائنوں سے 2 قطرے آب اپنے بچے کے لیے طلب کروں۔ ہاں عزادارو، جناب سکینہ نے کہا ہاں بابا، بھیا کو پانی پلا لائیے، بہت پیاسا ہے۔ لو عزادارو، حسین ابا کا دامن علی اصغر پر ڈالے ہوئے میدان کربلا پر وارد ہوئے، دشمنوں کے سامنے آئے، لائنوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہاں عزادارو، حسین نے ایک مرتبہ کہا، لو اب یہ میں ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ حسین تمہارا گنہگار ہے، یہ حسین تمہارا خطا کار ہے نا؟ ارے اس بچے نے تو کوئی خطا نہ کی ہے، اس بچے کو چند قطرے آپ دے دو۔ عزاداروں، امام حسین کی آواز پر کسی نے کچھ نہ کہا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین نے جناب علی اصغر کو سرزمین کربلا پر لٹا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران مظلوم سرکار سید الشہداء، یہ بہت عجیب منزل تھی، بہت سخت مرحلہ تھا، کہنا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اگر تصورات میں جائیں گے، حقیقت میں جائیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت سرزمین کربلا کے جب سورج سوا نیزے پر بلند ہو چکا تھا، ارے زمین سے اتنا نزدیک آ چکا تھا، زمین کربلا جل رہی تھی۔ جملے لکھے جاتے ہیں کہ اگر دانہ ڈال دیا جائے تو زمین کربلا پر کربلا کی ریت میں وہ دانہ بھون جاتا۔ ہاں عزادارو، ارے اس چلتی ہوئی ریت پر حسین ابن علی نے علی اصغر کو لٹا دیا۔ اللہ، بس ایک مرحلہ پیش کرنا ہے، کیفیت پیش کرنا ہے، اس کے بعد احمد کو تمام کرنا ہے۔ ارے لکھا گیا ہے، ذاکرین پڑھتے ہیں، علی اصغر ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ہاں عزادارو، کیوں نہ تڑپتے؟ اس لیے کیونکہ ایک تو ریت کی گرمی تھی، شدت تھی، اور ایک دوسری طرف پیاس تھی کہ جو علی اصغر کو تڑپا رہی تھی۔ ماہیب آپ سمجھتے ہیں نا عزاداروں، یعنی وہ مچھلی کے جس کو پانی نہ نصیب ہو۔
عجیب کیفیت تھی۔ امام حسین بچے کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے جب حسین نے بچے کو لٹالا تو بچہ تڑپ رہا تھا۔ ہاں عزاداروں، مچھلی کو آپ نے دیکھا ہے جب پانی سے باہر نکالیے تو پہلا مرحلہ آتا ہے کہ جیسے ہی مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے وہ اچھلتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب مچھلی تھک جاتی ہے تو اپنے مقام پر لیٹی رہتی ہے اور کبھی اس طرف کروٹ پلٹتی ہے کبھی اس طرف، آہستہ آہستہ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہاتھ پیروں میں جان نہیں، اب جسم میں جان نہیں ہوتی ہے، بلکہ ساری توانائی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب مچھلی اتنی معذور ہو چکی ہوتی ہے، اتنی ضعیف و کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہل نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا اب کیفیت اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مچھلی اپنے ہونٹ کو کبھی کھولتی ہے، اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، خاموش پڑی ہوئی ہے، فقط اس کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہی کیفیت علی اصغر کی ماہی بیعت کی طرح تھی۔ ارے جب حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا پر لٹانا تھا تو علی اصغر کبھی ادھر کروٹ لے کے پلٹ رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے۔ ہاں عزاداروں، پہلا ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے، دوسری منزل آتی ہے۔ اب علی اصغر کی جان نہیں ہے بلکہ اب وہ اپنے مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم تڑپ رہا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ ہاں عزاداروں، ارے کمال گئے عزاداروں، اس وقت حیرت کی بات تو تب ہوئی، دل پھٹ گیا جب علی اصغر حسین باپ دیکھ رہا ہے اپنے بچے کو جو زمین کربلا پر ہے۔ اب جو تیسرا مرحلہ تھا کہ جو بہت خطرناک تھا، اب علی اصغر کے جسم کی توانائی ختم ہو چکی ہے، علی اصغر کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ علی اصغر اب جسم کو نہیں ہلا سکتے ہیں بلکہ اب زمین کربلا پر لیٹے ہیں، اور علی اصغر کا منہ، علی اصغر کے ہونٹ ارے کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے۔ ہاں عزاداروں، ارے جب اس منظر کو حسین نے دیکھا، تڑپ کر کے اپنے بچے کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد بس ایک جملہ کہا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کرو۔ ہاں عزادارو، لو علی اصغر نے اپنا چہرہ دشمنوں کی جانب موڑنے کے بعد حسین کے جتنے چاہنے والے تھے، حسین کے جتنے سپاہی تھے، سب تلوار سے حملہ کر رہے تھے، سب تلوار سے دفاع کر رہے تھے۔ ہاں بچہ تو گود میں ہے، شیرخوار بچہ ہے، ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، اب علی اصغر کیسے حملہ کریں گے؟ عجیب انداز اختیار کیا علی اصغر نے ایک مرتبہ، ارے دشمن کے جانب رخ کیا، رخ کرنے کے بعد چہرہ موڑنے کے بعد اب تلوار تو نہیں ہے، ہاں لیکن علی اصغر نے اپنے ہونٹوں کو تلوار بنایا اور اپنی زبان کے ذریعے سے، ہاں عزاداروں، ارے اپنی زبان اور ہونٹوں کو تلوار بنایا، اور اب جو اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھرایا ہے، ہاں عزاداروں، ارے تلوار کیا ضرب لگاتی ہوگی جو علی اصغر کی زبان اور ہونٹ ضرب لگا رہے تھے۔ ارے یہ دشمن تھے لیکن مڑ مڑ کے گریہ کرنے لگے، آوازیں گریہ بلند ہونے لگی، آواز آئی آئینہ آئینہ ہرملا۔ ارے پسرے ساتھ نے دیکھا، ارے یہ تو علی اصغر تلوار سے زیادہ حملہ کر رہا ہے، اتنا بہادر تو کوئی نہ تھا حسین کے لشکر میں، اگر علی اصغر تھوڑی دیر زندہ رہے تو ہمارا لشکر منقلب ہو جائے گا، ہم جنگ کو ہار جائیں گے۔ آواز دی آئینہ آئینہ ہرملا، اقتا کلام الحسین، ہرملا کا تیر بھال کا تیر چلا علی اصغر کے گلے کو چھیدتے ہوئے حسین کے ہاتھوں میں پیوست ہوا۔ حسین نے آواز لگائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔